بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ساجد گندل۔ آج 16 جون ہے سال 2022۔ آج عمران خان اور مریم نواز دونوں اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے ہیں، لیکن دونوں کے مقاصد مختلف تھے۔ عمران خان کے خطاب اور دبنگ انٹری نے کس طرح مریم ٹولے پر بجلیاں گرائی ہیں، عام تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ یا ملک میں خانہ جنگی، عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ کچھ اور عام ڈیولپمنٹس ہیں، ان پر ہم بات کریں گے اور امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ گزشتہ شب جس طریقے سے پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافہ ہوا اور رات کو ڈکیٹی ہوئی، خود نواز شریف اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے سابقہ حکومت کے حوالے سے کہتے تھے کہ رات کو لوگ سوئے ہوتے ہیں اور ڈکیٹی پڑتی ہے، اور ایسے ہی ڈکیٹی ڈالی گئی جب پیٹرول 24 روپے اضافہ ہو گیا اور ڈیزل کے اندر 59 روپے اضافہ ہوا۔ اب دونوں کی قیمتیں آپ کو علم ہے، ڈیزل 263 روپے فی لیٹر تک پہنچ چکا ہے اور 234 روپے اس وقت پیٹرول ہو چکا ہے۔ اور اس کے بعد جو ٹرانسپورٹرز ہیں وہ ہڑتال کر رہے ہیں، عام جو انڈسٹری سے ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ تو ہڑتال کر رہے ہیں، رکشے جلائے جا رہے ہیں۔ عوام بالکل ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اب اس مہنگائی کا ہم نے مقابلہ کیسے کرنا ہے۔ اور ابھی معاملات یہاں پر ختم نہیں ہونے، بلکہ ایک طرف لوڈ شیڈنگ ہے، یعنی بجلی مل نہیں رہی، اور اس کے ساتھ ہی مزید بجلی مہنگی ہونی ہے۔ اور ابھی جو معاشی ماہرین ہیں انہوں نے بتایا ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے جو یہ امپورٹڈ حکومت لیٹی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ابھی آپ کا اتنا لیٹنا کافی نہیں ہے، بلکہ مزید آپ کو کچھ اور کام کرنے ہوں گے۔ تو اب اس کے ساتھ ہی پیٹرولیم پرائسز کے اندر اضافے کے ساتھ بجلی وہ بھی مہنگی ہونے جا رہی ہے، گیس مہنگی ہونے جا رہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی بتایا گیا ہے کہ پھر مزید جو ٹیکس ہیں وہ لگائے جائیں گے، بجٹ ریویو ہوگا، اور جو سیلریز ہیں جس کے اضافے کا اس حکومت نے بڑا کریڈٹ لیا ہے اس کے اوپر بھی مزید ٹیکسز لگائے جائیں گے۔ تو ایک طرف مہنگائی ہے، انڈسٹری بند ہوگی، جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹری ایکسپورٹ کے اندر اس نے خاطر خواہ کارکردگی دکھائی ہے، اب لوڈ شیڈنگ کے ساتھ مزید مہنگائی، اور پاکستان کے اندر جو انڈسٹری بند ہونے جا رہی ہے، اور عام کسان جو 2-4 ایکڑ 10 ایکڑ زمین والا کسان ہے جس نے چاول کی فصل بوئی ہوئی ہے، اور عموماً انجن کے اندر جو ہے وہ ڈیزل استعمال ہوتا ہے، اور وہاں آپ دیکھیے کہ اس وقت چاول کی فصل وہ کسان کاشت کرنے سے قاصر ہے۔ اور ابھی مزید بھی پیٹرولیم پرائسز کے اندر اگلی یعنی 1 جولائی تک مزید اضافے کی بھی توقع ہے، تاکہ لیویز اور سیلز ٹیکس کا مزید اضافہ کیا جا سکے، اور عالمی منڈی کی جو صورتحال ہے وہ بھی بے یقینی ہے۔ تو ان حالات کے اندر پاکستان چاول کا ایکسپورٹر تھا، چاول جو ہے وہ باہر نہیں جا سکے گا، اور پاکستان کے لیے اپنا بھی شاید اس مرتبہ درآمد کرنا پڑے۔ تو کسان تو اس وقت رل گیا ہے، اور عام مزدور، دیہڑی دار، اور یہ حکومت جو ہے جو بڑے پلان لے کر آئی تھی اور بتاتے تھے بڑے تجربہ کار ہیں، اور اس وقت جو حالات ہیں وہ پاکستان کے اندر جو مڈل کلاس طبقہ ہے وہ بھی غربت کی سطح پر آ گیا، اور غریب تو مزید سطح غربت سے بھی نیچے چلا گیا ہے، اور کوئی آگے ایجنڈا نہیں ہے۔ اب یہ ساری باتیں کہ آئی ایم ایف کے ساتھ سابقہ حکومت کی ڈیل تھی، بھئی جیسے بھی ڈیل ہے، آئی ایم ایف تو ہمیشہ اپنی شرائط رکھتا ہے، لیکن حکومت جو ہے وہ اپنے لوگوں کا مفاد دیکھتے ہوئے معاملات کو آگے بڑھاتی ہے۔ تو عمران خان کے خلاف مہنگائی مارچ کرنے والے، وہ ایم کیو ایم والے، وہ فضل الرحمان زرداری، وہ سارے غائب ہو چکے ہیں، اور جب سے یہ حکومت آئی ہے اس وقت نون لیگ جو ہے وہ اس کو جواب دینا ہے، اور باقی سارے بلاول روز دوروں پر نکلے ہوئے ہیں، کبھی کسی ملک کبھی کسی ملک، اور وہ اپنے جو تعلقات ہیں ان کو سیدھا کر رہے ہیں، لیکن عوام کو جس سطح تک انہوں نے پہنچا دیا ہے، اب عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو رہا ہے، چونکہ جب کھانے کو کچھ نہیں ملے گا، مہنگائی ہوگی، تو پھر جرائم کے اندر اضافہ ہوتا ہے، پھر چوریاں ڈکیٹیاں بڑھتی ہیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہوتی ہے۔ تو یا تو خدا نخواستہ یہ ملک جو ہے یا امپورٹڈ حکومت کا خاتمہ ہوگا، خانہ جنگی کی طرف ملک بڑھے گا، یا مارشل لا لگائیں گے جو بھی حل کریں گے، اور یا فری اینڈ فیئر الیکشن کا جو مطالبہ ہے اس کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن عام آدمی سے یہ حالات بالکل باہر نکل گئے ہیں۔ یہ امپورٹڈ جن کو جو مسلط ہوئے اور ان کے سہولت کار
جنہوں نے ان کو مسلط کیا ہے، یقیناً اب عوام اور وہ تمام صحافی طبقہ جو بڑی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ ان لوگوں کا دفاع کر رہا تھا، جو عمران خان کو معاشی تباہی کا ذمہ دار قرار دے رہا تھا، یہ کر دیا وہ کر دیا، اس وقت ان کو بڑی مہنگائی بھی نظر آتی تھی، اب اس مہنگائی کی جگہ پر وہ کہتے ہیں مشکل فیصلے، یعنی اصلاحات بدل گئی ہیں اور کام ایک ہی ہے کہ اخبارات کو، ٹیلی ویژن چینلز کو اشتہارات دو، ان کو ہڈی ڈالو تاکہ سب اچھا کی رپورٹ کریں، اور اس کے ساتھ ہی تمام جو ملبہ ہے وہ سابقہ حکومت پر ڈال دیا جائے۔ حالانکہ جو معاشی انڈیکیٹرز آئے ہیں ان کے مطابق ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح پاکستان کی جو معیشت ہے وہ گرو کر رہی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے روکنا تھا، اور یہ عمران خان خود بتاتے ہیں کہ ہم نے سمجھایا بھی تھا لیکن ان لوگوں کو اس وقت جو ہے وہ سمجھ نہیں آئی۔ آج جو ہے وہ اتفاق ہے اور بڑی عجیب دن ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر عمران خان بھی پہنچے ہیں اور مریم نواز بھی پہنچی ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو اس ٹینشن تھی کہ کہیں کارکنان کا آمنا سامنا نہ ہو۔ جب عمران خان اور مریم آمنے سامنے ہوں گی تو یقیناً جو سیکیورٹی ہے اس کے بڑے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سیکیورٹی جو ہے وہ انتہائی الرٹ کی گئی تھی، اور جو ٹائمنگ ہے وہ تھوڑی سی ایڈجسٹ کر لی گئی، چونکہ عمران خان آج اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کی تقریب سے خطاب کرنا تھا، انہوں نے خطاب کیا، اور مریم نواز اس کے بعد جو ہے وہ لاہور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ان کا کیس ہے اور وہ دلائل دے رہے ہیں، تو ان کا جو آمنا سامنا ایک توقع کی جا رہی تھی وہ آمنا سامنا نہیں ہوا، تو جو تصادم اور ٹکراؤ کی طرف ماحول جو ہے اس کے حوالے سے کچھ پیشین گوئیاں تھی وہ نہیں ہو سکیں۔ اب دوسری طرف وہاں پر عمران خان نے ایک تو جو بڑی دبنگ انٹری ہوئی ہے وہاں پر ان کی، اور اس پر جو ہے وہ بہت سارے لوگوں کو پریشانی ہوئی، اور بہت سارے ایسے صحافی پیچھے سے خالی کرسیاں ہیں جی، وکلاء اتنی بڑی تعداد میں نہیں آئے، بھئی اسلام آباد ہائی کورٹ ہے، کوئی چھٹی کا دن ہے نہیں، تمام جو ماتحت عدالتیں ہیں انہیں وکلاء نے ان ماتحت عدالتوں میں بھی پیش ہونا ہوتا ہے، ہائی کورٹ کے اندر بھی پیش ہونا ہوتا ہے، اور ورکنگ ڈے کے اندر جب اس طرح کی تقریب ہوتی ہے تو پھر بھی ایک بڑی ریزنیبل تعداد وہ بار کی موجود تھی، کوئی پبلک گیدرنگ تھی نہیں، وکلاء کی وہ تقریب تھی، لہذا وہ بڑے انتظامات کیے گئے تھے، اس تناظر کے اندر یہ زبردست گیدرنگ تھی، لیکن چونکہ ہر معاملے کو پازیٹیو سے نیگیٹو کی طرف لے جانا ہوتا ہے، تو یہ بیچارے وہ جس طریقے سے عزت افزائی ہوئی ہے، یعنی ایک ہی دن ایک شخص عدالت میں ملزم ہونے کی حیثیت سے مریم پیش ہو رہی ہیں اور عمران خان وکلاء کی تقریب سے خطاب کرنے جا رہا ہے، یہ اصل میں وہ پریشانی تھی جس کو دور کرنے کی انہوں نے اپنی فرسٹریشن کو دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ وہاں جو باتیں ہیں آج بار کونسل کی تقریب سے وہ عمران خان نے بڑی عام کی ہیں، اور وہ یہ انہوں نے بتایا کہ پاکستان پہلا ملک نہیں ہے جو امریکہ کی رجیم چینج کا شکار ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ سازش ہوئی اور سازش کے ذریعے پھر یہاں پر ہمیں بتایا نہیں گیا اور وہ لیٹر چھپایا گیا، اور پھر اس تناظر کے اندر وزیر اعظم اور حکومت کو تبدیل کیا، کہا گیا کہ ہم آپ کو معاف کر دیں گے، وہ ساری باتیں آپ سن چکے ہیں اور میں رپیٹ نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ کوئی وزیر اعظم آزاد خارجہ نہیں بنا سکے گا اگر آج پاکستانی قوم ان امپورٹڈ کے خلاف نہیں اٹھے گی۔ امریکہ جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ان کے سامنے جتنا جھکیں گے وہ اتنا زیادہ جوتے مارتا ہے، جتنا اس کے سامنے کھڑا ہوتے ہیں اور اپنی خودداری کا تحفظ کرتے ہیں اتنا جو ہے وہ مناسب رہتا ہے اس قوم کے لیے۔ انہوں نے بتایا کہ نیشنل سیکورٹی کونسل نے یہ تسلیم کیا کہ مداخلت ہوئی، پاکستانی سفیر کو کہا گیا کہ عمران خان روس کیوں گیا، امریکہ ناراض ہے، عمران خان کو نہ ہٹایا گیا تو پاکستان کو مشکلات کا سامنا ہوگا، اگر ہٹا دیا تو پاکستان کو معاف کر دیا جائے گا۔ امریکی سفارت خانہ اپوزیشن نمائندوں سے ملاقاتیں کرتا رہا، وہ کیوں ملاقاتیں کرتا رہا؟ یہ بڑا سیدھا سا معاملہ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ مجھے کہا گیا کہ تحریک عدم اعتماد آئینی طور پر قبول کر لینا چاہیے، پاکستان کے خلاف سازش ہوئی اور عمران خان کو ہٹانے کی بات ہوئی ہے، نیب اور ایف آئی اے پر شہباز شریف بیٹھ گئے ہیں، نیا قانون بلی جو ہے وہ بلیوں کو دودھ کی رکھوالی پر رکھ دیا گیا ہے، اور یہ سوچ لیں کہ نیب ختم ہوا تو پرانے کیسز ختم ہوں گے اور یہ NRO2+ کے لیے آئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ شہباز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے، لیکن عدالتیں فیصلہ نہیں کرتی، لمبی تاریخیں ڈال دیتی ہیں، اور یہ ایک نظام انصاف پر بڑا سوال ہے۔
پھر بہت سارے لوگ جن کو ہارٹ اٹیک ہوا، جن کی ڈیتھ ہوئی، 6 لوگ انہوں نے بتایا، جن میں 2 تفتیشی افسران اور 4 افراد مقصود چپڑاسی سمیت ان کا تعلق اس منی لانڈرنگ کے کیس سے ہے، ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ یعنی عام گواہیاں جو ہیں ان کیسز کی ضائع ہو جاتی ہیں، لیکن اتنا ڈیلے ہوتا ہے انصاف کے اندر کہ پھر وہ انصاف ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور الٹیمیٹلی جو ملزمان ہیں وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر انہوں نے آج دعوت بھی دی ہے کہ میں اب ایک نیا تکڑا شو کرنے جا رہا ہوں، لیکن ابھی بتاؤں گا نہیں کیا کرنے والا ہوں۔ ملک کی آزادی کے لیے آپ کو نکلنا ہے، موجودہ بحران کا حل صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ یقین دلاتا ہوں کہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے پرامن احتجاج کریں گے۔ تو آج جو گفتگو تھی وہ رول آف لا سے ریلیٹڈ تھی، قانون کی حکمرانی۔ انہوں نے بتایا جن ممالک کے اندر ہوتی ہے وہ ملک ترقی کرتے ہیں، اور دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پر رول آف لا نہیں ہوتا، اور نہیں ہوتا اور وہ ترقی کر جائے۔ تو پاکستان کو ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے کس طرف بڑھنا ہے۔ ہماری حکومت کو ہٹا دیا گیا، اب غریب آدمی کا جینا دوبر ہو گیا ہے، مہنگائی ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے، اور اچھی گرو کرتی پاکستان کی جو ترقی ہے اس کو روک لیا گیا۔ اور ہم نے نیوٹرل کو یہ سمجھایا تھا، میں نے بھی، شوکت ترین نے بھی، کہ اگر اب حکومت کو تبدیل کیا گیا تو آپ ملک کو تباہی کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن انہوں نے نہیں روکا، اور اب یہ لوگ بغیر کسی منصوبہ بندی کے اپنے کیسز معاف کروانے کی خاطر یہ جو بھان متی کا کنبہ جمع ہوا ہے، تو یہ آج جو ہے وہ اس طریقے سے لے جا رہے ہیں۔ تو عمران خان اور مریم نواز کا آمنا سامنا ہونے سے بچ گیا ہے، نہیں ہو سکا، لیکن سیکیورٹی بڑی ہائی الرٹ تھی، اور دوران تقریر جو پولیس کے بڑے لوگ تھے وہ بھی عمران خان کی تقریر بڑی توجہ سے سننے لگے، اور پھر ان کے جو آفیسر ہیں انہوں نے کہا آپ باہر نکلیں تاکہ عمران خان کی جو آواز ہے وہ آپ کے کانوں تک نہ پہنچ سکے، یا وہ سیکیورٹی ریزنز بتا رہے ہیں دوست۔ بہرحال یہ ایک جو صورتحال ہے وہ تیزی کے ساتھ امپورٹڈ اور نیوٹرلز کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے، اور مریم نواز اور باقی جو آج انتہائی مصروف دن ہے خبروں کے حوالے سے، عام تفصیلات اگلی ویڈیوز کے اندر آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔